بغداد شہر میں حضرت شیخ معروف کرخی کے مزار کے پیچھے عقب کا جو جتنا بھی علاقہ ہے وہ محلہ معروف کرخی کہلاتا ہے۔ اس محلے کی جانب جب آپ بڑھیں تو آپ کو گاڑیوں کی پرانی گاڑیوں کے ایک بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر پرانی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اس محلے سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا دائیں جانب جائیں تو ایک گلی آتی ہے جو نسبتاً ایک تنگ گلی ہے۔ یہ گلی آگے جا کر ایک بند گلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی بند گلی کے آخری سرے میں ایک مزار ہے جو حسین بن منصور حلاج کا مزار ہے۔ منصور حلاج شمال مشرقی فارس کے قصبے طور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا سن 858 عیسوی یعنی 244 ہجری بتایا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا۔ منصور حلاج بنیادی طور پر آپ کے والد کا نام تھا، مگر آپ اپنے والد کے نام سے زیادہ معروف ہیں، زیادہ جانے جاتے ہیں۔ حسین بن منصور حلاج کے والد محترم روئی دھننے کا کام کیا کرتے تھے، اسی نسبت سے ان کا نام حلاج پڑا۔ حسین بن منصور حلاج نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ عراق کے شہر واسط میں گزارا، اور پھر اس کے بعد اہواز کے ایک مقام تستر آپ تشریف لے گئے، جہاں سہیل بن عبداللہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور عمر مکی سے بصرہ میں آپ نے تصوف میں بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر آپ بغداد تشریف لے جاتے ہیں حسین بن منصور حلاج، جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ نشین ہو گئے۔ بیشتر حصہ عمر کا حسین بن حلاج نے مسافرت میں گزارا۔ 45 سے زیادہ حسین بن حلاج نے تصوف پر کتب تحریر فرمائے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک طرف تصوف، طریقت اور معرفت ہے، دوسری طرف شریعت ہے، اور یہ ہر دو مکتبہ فکر کے لوگ حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو اپنی حق گوئی کی مثال ٹھہراتے ہیں۔ اسلام کے ہاں جو تصوف کا تصور ہے نا، تصوف ایک منزل ہے جو شریعت کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے کہ تصوف مستقل دین ہے، شریعت کے تابع ہے، ابتدا بھی شریعت سے ہے، انتہا بھی شریعت سے ہے۔ راستے کے منزلیں طریقت اور حقیقت ہیں۔ کچھ لوگ جو شریعت سے طریقت کی طرف جاتے ہیں، وہ طریقت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ پھر تصور توحید کو ایک خاص شکل میں دیکھنے لگتے ہیں، وہ شکل جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کا تصور تو یہ ہے کہ ذات ایک ہے، حقیقی ذات ایک ہے، باقی سب اس کی تخلیق ہے۔ یہ تو تصور خالص اسلامی تصور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 916 عیسوی میں اپنا آخری حج کرنے کے بعد جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بغداد واپس آئے تو ایک طرف عباسی دربار میں خلفشار کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف اس کے منہ سے دیوانگی اور عشق میں عجیب دعائیں نکلتی تھیں، مثلاً اپنی امت کے لیے خدا میری موت کو مطعون کر، اے خدا میرے خون کو دین والوں پر حلال کر دے۔ 916 عیسوی کے دور میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے بعض رہنماؤں نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ اب جو عتاب نازل ہوا اس کی لپیٹ میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے، اس لیے کہ اس کوشش میں آپ کے بہت سے مرید بھی شامل تھے۔ 309 ہجری میں مقدمے کا فیصلہ ہوا اور 18 ذیقعت کو سولی دے دی گئی۔ وفات کے بعد علماء کا ایک طبقہ آپ پر معترض رہا، جبکہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور علی حجویری المعروف داتا صاحب نے انہیں حق گو اور شہید قرار دیا۔ حضرت منصور حلاج نے تصوف و طریقت پر کئی کتابیں اور رسائل قلم بند کیے،
اس زمانے میں حسین بن منصور حلاج کو مختلف حالات و واقعات اور وجوہات کی بنا پر سزا سنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حسین جب دار کی طرف بڑھ رہے تھے تو پہلے انہوں نے دار پر چڑھنے سے پہلے دار کو چوما۔ اس وقت ان کو مختلف طرح کی اذیتیں بھی دی جا رہی تھیں۔ حسین بن منصور حلاج خاموشی سے ان اذیتوں کو سہ رہے تھے۔ تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ حسین بن منصور حلاج کو ایسے میں شبلی نے ایک پھول مارا تو حسین بن منصور حلاج کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اتنی ساری اذیتیں آپ خاموشی سے سہ رہے تھے، مگر شبلی کے پھول مارنے پر آہ کیوں نکلی؟ جس پر حسین گویا ہوئے کہ لوگ جانتے نہیں معذور ہیں، مگر شبلی کے پھول اس لیے گراں گزرا کہ شبلی تو آگاہ ہیں، جانتے ہیں۔ منصور حلاج اور شیخ اکبر اس تصور کے بانی ہیں کہ انہوں نے یہ تصور دیا کہ ذات باری ایک ہے اور کوئی اور ذات نہیں ہے، لا موجود الا ہو، کوئی موجود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہ تصور اتنا آگے بڑھا کہ پھر دوسروں کی نفی ہونے لگ گئی۔ نفی جب ہوئی تو ساری کائنات ایک نظر آنے لگی، پھر درختوں میں بھی خدا نظر آنے لگا، انسانوں میں بھی خدا نظر آنے لگا، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یہ خدا ہی بول رہا ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہ تصور جو ہے یہ بہت آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچا کہ منصور حلاج کی شکل میں نظر آیا۔ یہ وحدت الوجود کی انتہائی شکل تھی کہ انا الحق، کہ حق اگر اللہ ہے تو میں بھی حق ہوں، میں بھی اس سے جدا نہیں ہوں، میں بھی وہی ہوں اور مجھ میں بھی خدا ہی بولتا ہے۔ یہ بات شریعت کے عام تقاضوں کے مطابق نہیں تھی، اس لیے علماء نے مخالفت کی۔ حضرت منصور حلاج کا عقیدہ حلول کیا ہے؟ اس عقیدے کے مطابق انسان اپنے آئینہ دل کو اتنا لطیف اور صاف بنا لیتا ہے کہ خالق کی ذات خود اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے یا حلول کر جاتی ہے۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کے علمبردار اعلیٰ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس عقیدے کو شہرت دوام حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہوئی۔ ان سے اختلاف کرنے والا ایک طبقہ فکر موجود ہے، جبکہ ایک طبقہ فکر ان کا حامی بھی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حسین بن منصور حلاج دار پر تھے اور انہیں مختلف طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، تب بھی اذیت دینے والوں کے لیے حسین نے دعا کی کہ باری تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم فرمانا۔ حسین بن منصور حلاج کے وصال کی تاریخ ہے 309 ہجری۔ ناظرین گرامی، جب آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حسین بن منصور حلاج کے وصال کے حوالے سے مختلف طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی روایت پائی جاتی ہیں کہ آپ کے جسد کو سپرد دریا کر دیا گیا تھا، مگر بہرحال یہاں پر ایک مزار موجود ہے اور یہ بھی روایات ہیں کہ حسین بن منصور حلاج یہاں مدفون ہیں۔ اسی طرح سے دیگر روایات بھی حسین بن منصور حلاج کے وصال کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، مگر بہرحال جو حسین بن منصور حلاج کے فلسفہ تصوف کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ جوق در جوق اسی مزار پر آ کر حاضری دیا کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کا کوئی انکاری نہیں تھا، وحدت الوجود کی اس شکل کا انکاری تھا۔ وہ انکاری ہوئے، علماء نے ان کے خلاف کہا کہ یہ شریعت سے بغاوت ہے، شریعت سے آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ اس پر مصر رہے۔ یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ پھر انہیں سزا بھی لینی پڑی، معاشرے نے سزا بھی دی انہیں، اور علماء نے ان کے خلاف فتوے بھی دیے۔ حقیقت میں منصور حلاج کا تصور یہ تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں،
میرے اندر بھی خدا ہی ہے جو کائنات میں سب جگہ محیط ہے۔ وجود ایک کا ہے، کسی اور کا وجود نہیں ہے۔ یہ تصور خالصتاً غیر اسلامی نہیں ہے، لیکن یہ تصور اس لیے پریشان کر گیا کہ ہر کس و ناقص یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں۔ خدائی کے دعوے عام ہونے لگ گئے اور مسعود حجاج کے انا الحق کی وجہ سے بہت لوگوں کو ترغیب مل گئی۔ وحدت الوجود کا تصور عام رہا، بر صغیر میں بھی یہی تصور آیا، صوفیاء کے ہاں بھی یہی ہے، حتیٰ کہ مجدد الثانی علیہ الرحمہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس تصور سے غلط معنی دیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تصور وحدت الشہود کا دیا کہ نظر ایک آتا ہے، حقیقتاً ایک نہیں ہے۔ حقیقتاً اللہ ہے اور باقی چیز اس نے پیدا کی ہے۔ وہ خالق کیسے ہے؟ خالق تو کسی کو تخلیق کر کے بنے گا، تو مخلوق کا وجود نہ مانو گے تو خالق کا وجود کیسے مانو گے؟ یہ تصور دیا حضرت مجدد الثانی نے، اور اس پر انہوں نے اپنے مکتوبات میں شیخ اکبر کے خلاف بھی لکھا اور منصور حلاج کے بھی لکھا، اور کہا کہ یہ تصور بہکنے والا ہے اور اکثر بہکا دیتا ہے۔ حسین بن منصور حلاج کے فلسفہ تصوف کو مہر فارسی نے کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من جاں شدم تو تن شدی۔ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان ہو گیا تو جسم ہو گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور۔ تم میرے درد بھی، غم بھی، میرے آلام بھی تم میرا چین ہو مالک، میرا آرام بھی تم، میں نہیں سب تم۔